بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ شہزاد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نورانی شہرہ یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک۔ تو ایک بار پھر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج پھر ایک جو ہے دردناک اور المناک سچویشن کا سامنا ہے کہ ایک فرد جو ہے ایک بار پھر وہ قتل کا سلسلہ بنا ہوا ہے۔ تو انتہائی پریشانی والی بات ہے کہ بار بار تقریباً ہر مہینے میں ایک یا دو جو قتل کا سلسلہ ہے ہمارے علاقے میں یہ چل رہا ہے، تو بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس پہ 2-3 ولاگ پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ ہمارے علاقے کی صرف بدنامی ہی نہیں ہے، یہ کئی گھرانوں کا جو پریشانی کا سلسلہ ہے وہ بھی ہے، اور پولیس جو ہے یہ اس کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو گزشتہ دن جو ہے اس سے پہلے ایک جو ہے نمرہ نامی خاتون جو ہے تھابل دوچھا سے تعلق رکھنے والی، وہ قتل ہو گئی تھی چند ماہ پہلے حافظ آباد میں، اور اس کی FIR جو ہے وہ بھی حافظ آباد میں ہی قتل ہوئی ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تھابل دوچھا کے جو ہے رفاقت مسیح اور ایک خاتون نمرہ ان کا کوئی تعلقات تھے، تو وہ سلسلہ لڑائی جھگڑے سے شروع ہوا۔ تو پھر وہ اہل دیا نے، گاؤں والے لوگوں کے معززین نے بیٹھ کے اس کو حل کر دیا اور لڑکی کو واپس کر دیا، جس سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ لیکن ملزمان نے اپنے اندر رنجش جو ہے وہ ختم نہ کی، اور انہوں نے اس کا انتقام لینے کی ٹھان لی، اور بالآخر جو ہے لڑکی کو انہوں نے واپس لے کے حافظ آباد میں قتل کر دیا، اور جس کی حافظ آباد میں قتل کی FIR جو ہے وہ درج ہوئی۔ تو اسی طرح جو ہے نا ابھی جو اس کے جو تعلقات تھے رفاقت مسیح سے، تو رفاقت مسیح پہ الٹا انہوں نے جو نمرہ کا مقدمہ تھا غوا کا، وہ اس پہ رفاقت پہ کروا دیا، اور رفاقت جو ہے اس مقدمے میں وہ جیل میں چلا گیا۔ اور پولیس نے جب تفتیش کی، جب عدالت نے دیکھا، تو وہ جو ہے 2 دن پہلے جو ہے عدالت نے اس کے پرچے کے احکامات واپسی کے دے دیے اور پرچہ ڈسچارج ہو گیا۔ تو وہ رفاقت مسیح جو ہے وہ اپنے کچہری سے واپس جو ہے وہ گجرانوالہ کی طرف جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ، تو رستے میں جو ہے گھات لگائے بیٹھے مٹو بھائی کے بول کے آگے جو سیم ہے اس پہ لوگوں نے ان کو روک لیا، اور موٹر سائیکل سے اتار کے انہوں نے اس کو گاڑی میں ڈال لیا، اور وہ گاڑی جو ہے اس میں ڈال کے ان کو جو ہے قریبی اپنا پگالا میں لے گئے، اور پگالا میں لے جا کر انہوں نے ان کو پھندے سے پہلے تشدد کیا، اور تشدد کے بعد انہوں نے اسی گلے میں پھندا ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ ایک بڑی دردناک سی صورتحال ہے کہ ایک انسان کو کس طرح اذیت دے کے قتل کیا ہے۔ اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ وہ یقیناً ایک مسیحی برادری سے تعلق رکھتا ہے، یقیناً ان کی جو غربت ہے وہ بھی ان کے آڑے میں آئی ہوگی، اور انہوں نے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن انسانیت جو ہے وہ انسانیت ہی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا، حدیث شریف ہے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، خواہ اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو کسی بات پہ اس طرح اس کی جان کو ضائع کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو بہرحال اس کی جو مقتول جو ہے رفاقت مسیح، اس کی والدہ کی مدعیت میں جو ہے تھانہ نوشہرہ ورکہ میں دفعہ 302، 365، 109 طیبے کے تحت جو ہے پروین بی بی کی مدعی ہے وہ درج ہو گیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ سلسلہ بڑی تکلیف دہ والی بات ہے کہ، اور جن لوگوں نے اس کی والدہ نے جن پہ الزام لگایا ہے پروین بی بی نے، جو FIR درج ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ محمد عسکر، محمد فیل، وحید گجر، ساکن تھابل دوچھا اور عظیم گجر، جوید اقبال وغیرہ ان لوگوں نے اغوا کر کے جو ہے قتل کیا ہے، اور مقدمہ تو درج ہو گیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے پھر ایک بار وہی بات کہ پولیس کی جو تفتیش ہوتی ہے، اگر وہ تفتیش صحیح طریقے سے کر کے چلان جو ہے اصل ملزمان کو چلان کیا جائے، تو یقیناً پھر اس کے بعد عدالتی پروسیس آ جاتا ہے۔ عدالتی بھی جو ہے وہ پوری ذمہ داری سے، فرض شناسی سے اپنے معاملات کو سر انجام دیں، تو یقیناً
جرائم کی کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں قانون تو موجود ہے لیکن قانون کی عمل داری نہیں ہے، اور جب قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ دے کے جو ہے وہ جان چھڑا لے گا، اور چلان میں جو ہے وہ بہت ساریاں یہ کمزوریاں پیدا کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد رہی صحیح کی کسر جو ہوتی ہے وہ عدالت میں ہر کوئی نہ کوئی قانونی حکم تو رہ جاتے ہیں نا، لیکن لکھنے پڑھنے میں ضمنیوں میں قانونی حکم رہ جاتے ہیں، پھر وہ وکلا حضرات جو ہے وہ اپنی بھاری فیسیں لے کے جو اصل مجرم کو پھانسی کے پھندے میں جھولنے سے روک لیتے ہیں، وہ پھانسی کے پھندے سے پر پہنچنے سے پہلے بچا لیتے ہیں صرف فیس لے کر۔ اس لیے یہ سارے معاملات ہیں، آخرکار سب کو پتہ ہوتا ہے، پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملزم جو ہیں انہوں نے اتنا بڑا سنگین جرم کیا ہے، عدالتی نظام میں بھی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بڑا، لیکن وہ صرف سکم ڈھونڈتے ہیں اور سکم ڈھونڈ کے ان کو اپنی جو ہے ان کی خلاصی کر دیتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کے رد عمل کے طور پہ جو ہے ایسا بیان انتقام کا سلسلہ چل نکلتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے ایک نہیں دو تین چار کئی دہاتوں تک تو یہ لڑائی پہنچ جاتی ہے، خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ اس انتقام کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے ملک میں معاشرے میں تباہی و بربادی کا ایک سلسلہ چل نکلتا ہے۔ عدالتیں بھی پھر ایک کیس کی وجہ سے زیادہ کیس آنے کی وجہ سے مصروف ہو جاتی ہیں، پولیس بھی جو ہے اسی طرح جرائم میں اضافہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی انہی میں مصروف ہو جاتی ہے، تو پھر معاشرے میں جو ہے ایک نظام سسٹم جو ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے سب لوگ جو ہے سب ادارے جو ہیں پھر اسی طریقے سے، اس لیے ہمارے ادارے جو ہیں یہ قانون کو استعمال کر کے کسی جرم کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے پس منظر میں کو نہیں دیکھتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے تاکہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ جو ہے دوبارہ نہ ہو سکے۔ لیکن پوری دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، وہ ان کے ریسرچر بیٹھتے ہیں، ان کے جو قانون کے رکھوالے ہیں جو ادارے ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کہ آج یہ وقوع ہو گیا ہے تو آئندہ اس کی تدارک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے کیا سوچنا ہے، اس کے لیے ہم نے لوگوں کو کیسے موٹیویشن دینی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے شام پڑ گئی تو بات ختم ہو گئی، ایک دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے تو پھر نہیں۔ اسی طرح یہ کچہریوں کے سلسلے اور یہ عدالتوں کے سلسلے، یہ تھانوں کے سلسلے چلتے رہتے ہیں، اور ہر جگہ آپ کو بھیڑ ہی نظر آتی ہے، جرائم کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ارباب اختیار کو چاہیے اور پولیس کو بھی چاہیے کہ ایسے نظام کو وضع کرے، ایسی جو ہے تکنیکیں جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن امپلیمنٹ کیے جائیں تاکہ جو ہے جرائم کی بے خونی کی جائے، اور ہمارا شہر جو ہے اس کو ہر مہینے 2 مہینے بعد 1 مہینے کے بعد 1 2 3 قتل کی جو سلسلہ ہے یہ بھی ہمارے شہریوں کے لیے، آنے والی ہماری نسلوں کے لیے جو ہے انتہائی پریشانی والی بات ہے۔ اس لیے سب کو اور مقامی پولیس کو اس بارے جو ہے میں خصوصی درخواست کرتا ہوں کہ وہ چلان کو اس طرح جتنا ذیت ناک یہ قتل ہوا ہے، بڑا شفاقانہ اور یہ سلسلہ ہوا ہے، اس لیے ان کو ایسے مؤثر طریقے سے ان ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور ان کو سزا دلوانی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے۔